بزدلی اور کم ہمتی مومن کا شیوا نہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين، صدق اللہ العظیم۔ اس وقت ملک کے جو حالات ہیں وہ ہم سب کے لیے فکر مندی اور تشویش کا باعث ہے۔ نہ صرف یہ کہ پورے ملک میں ظالمانہ قوانین مسلط کیے جا رہے ہیں، بلکہ ظلم و جبر کی ایک نئی داستان لکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ معاملہ بھی کچھ کم تشویشناک نہیں ہے کہ ملک میں امن و امان کی صورتحال بگڑتی جا رہی ہے۔ جگہ جگہ حکومت کی پشت پناہی میں فرقہ پرستوں کی طرف سے اقلیتوں، خاص طور پر مسلمانوں کو ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ قانون کی وردی پہننے والے لوگ لا قانونیت کے راستے پر چل رہے ہیں۔ امن و امان قائم رکھنے کی بجائے خود ان کا حصہ ظلم و ستم اور لوگوں پر تشدد کی شکل میں ظاہر ہو رہا ہے۔ یہ صورتحال بتاتی ہے کہ یہ ملک بہت تیز رفتاری سے ایسی سمت جا رہا ہے جہاں تباہی و بربادی کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ ایسے سخت وقت میں اور ایسے نازک حالات میں ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے کہ بحیثیت مسلمان ہم اپنے اندر ہمت اور جرأت پیدا کریں۔ بزدلی اور خوف کی وجہ سے اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لینا، ظلم و جبر کے سامنے ہتھیار ڈال دینا، یہ ایمان والوں کا شیوہ اور شعار نہیں ہے۔ ہمت و جرأت کے ذریعے قومیں ترقی کیا کرتی ہے۔ کم ہمتی اور دشمنوں کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا یہ ایمان والوں کی شان نہیں ہے۔ ایمان والوں کے بارے میں تو یہ بات کہی گئی، وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ کہ کتنے اللہ والوں نے انبیاء کے ساتھ جہاد کیا، اللہ کے راستے میں لڑائی لڑی، تکلیفیں بھی ان پر آئیں، مصیبتیں بھی ان پر آئیں، لیکن اللہ کے راستے میں آنے والی تکلیف کی وجہ سے نہ وہ پست ہمت ہوئے، نہ ان کے اندر بزدلی پیدا ہوئی، نہ انہوں نے اپنا راستہ بدلا، نہ وہ کمزور پڑے اور نہ بزدل ہوئے۔ اور اللہ ایسے ہی صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ عزیزانی گرامی، جب اسلام کا بالکل ابتدائی دور تھا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پر ظلم و ستم کیے جا رہے تھے۔ پورا عالم ان کا مخالف ہو چکا تھا۔ لوگ ان کو ڈرا رہے تھے کہ تم مٹھی بھر لوگ ہو، نہ تمہارے پاس اسلحہ ہے، نہ تمہارے پاس طاقت و قوت ہے، نہ کسی حکومت کی پشت پناہی تمہیں حاصل ہے، تم کیسے اپنے سارے دشمنوں سے مقابلہ کر پاؤ گے؟ اس لیے پیچھے ہٹ جاؤ۔ قرآن مجید نقل کرتا ہے، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ لوگوں نے صحابہ کرام سے کہا کہ جو لوگ تمہارے مقابلے میں ہیں وہ سب اکٹھے ہو چکے ہیں، تم ان سے ڈر جاؤ۔ تو اس چیز نے ان کے ایمان کو بڑھا دیا اور انہوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارے لیے بہت کافی ہے اور وہ بہترین مددگار اور کارساز ہے۔ حاضرین، صحابہ کرام کا جواب آپ دیکھیے، اس میں ایک طرف عزم و ہمت کا اظہار ہے تو دوسری طرف اللہ پر اعتماد اور خدا تعالی پر توکل اور بھروسے کا اظہار ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی قوت بازو سے جیتیں گے، وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے مظاہروں کے ذریعے، ہم اپنے جہاد کے ذریعے، اپنی لڑائی کے ذریعے، اپنی کوششوں کے ذریعے دشمن پر غالب آئیں گے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین مددگار ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سخت حالات میں مکہ مکرمہ سے نکلے تھے، کوئی یار و مددگار موجود نہیں ہے۔
آپ کے سر کی قیمت 100 سرخ اونٹ متعین کی جا چکی ہے، اور اس وقت جب کہ غار ثور کے دہانے تک دشمن آ گئے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گھبرا اٹھے. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، دشمن آ چکا ہے، جھک کر اگر دیکھے گا تو ہم کو پالے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ما ظنک باثنین اللہ ثالثها، ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے، یعنی اللہ کی مدد اور اس کی نصرت ہمارے ساتھ ہے تو دشمن ہم پر غالب نہیں آ سکتے. یاد رکھیے اہل ایمان کی شان یہ ہے کہ وہ رائے حق پر ڈٹ جاتے ہیں، وہ کلمہ حق اپنی زبان سے کہتے ہیں. افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، سب سے بڑا جہاد کسی ظالم اور جابر بادشاہ کے سامنے حق کا اظہار ہے. حق بات کہنا، حق بات سننا، حق بات کو پسند کرنا، حق بات کی اشاعت کرنا، یہ اہل حق کی نشانی ہے. اور جو لوگ اپنے آپ کو بزدل بنا لیں، اپنی زبان سے مصلحت و مصالحت کی بات کریں، منافقت کی بولی بولیں، جو لوگ مفادات کی پاسداری کریں، جو ہوا کا رخ دیکھ کر بدل جائیں، جو ظالم اور جابر حکمرانوں کی چشم کے اشارے پر اپنے حکمت عملی متعین کریں، وہ دنیا دار تو ہو سکتے ہیں، ایمان سے اچھے کردار سے، ایمان سے اچھے کردار سے خدا تعالی پر اعتماد اور بھروسے سے ان کا کوئی تعلق نہیں. اپنے آپ کو صرف مسلمان کہنا، اپنے آپ کا اسلامی نام رکھنا، یہ آپ کو مسلمانوں کی جماعت میں نہیں داخل کر سکتا جب تک کہ آپ اپنے ایمانی کردار کا ثبوت نہ پیش کریں. ایمانی کردار ناپا جاتا ہے، ایمانی کردار تولا جاتا ہے، ایمانی کردار کسوٹی پر پرکھا جاتا ہے. سخت حالات میں، مشکل حالات میں، نازک موڑ پر جب مصائب کی آندھیاں آ رہی ہوں، جب مصائب کی آندھیاں آ رہی ہوں، جب طوفان اٹھ رہے ہوں، جب مشکلات کی بدلی چھائی ہوئی ہو، اس وقت دیکھا جاتا ہے کہ کون بندہ مومن ہے اور کون منافق ہے، کون انسان جمنے والا ہے اور کون راہ حق سے پھسل جانے والا ہے. میرے بھائیوں، ملک کے ان مشکل حالات میں ہمیں اپنے مفادات سے بالاتر ہو کر پوری ہمت کے ساتھ، پوری ہوش مندی کے ساتھ اپنا ایمانی کردار اجاگر کرنا ہے، اور ظلم و جبر کو روکنے کے لیے جو کوشش بھی ہم کر سکیں ہمیں ضرور کرنا ہے. ظالم کو ظلم سے روکنا، ظالم کے ظلم کے مقابلے میں ایک سد سکندری بن کر کھڑا ہو جانا، یہ ایمان والوں کا کردار ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا اے اللہ کے رسول، مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ظالم کی کیسے مدد کی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم کو ظلم سے روک دینا یہ اس کی مدد کرنا ہے. ظالم کو ظلم سے روکنا، ظالم کے ظلم کے مقابلے میں ایک سد سکندری بن کر کھڑا ہو جانا، یہ ایمان والوں کا کردار ہے. اس سے ہماری تاریخ بڑی ہوئی ہے کہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابر اور اسلاف نے، اہل ایمان اور اہل حق نے کس طرح قربانیاں دے کر ظلم کا راستہ روکا ہے. ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے صرف کفر اور طاغوت کے خلاف آواز اٹھائی ہے. اگر مسلم حکمرانوں نے کوئی غلط راستہ اختیار کیا، مسلم بادشاہوں نے کوئی غلط معاملہ اپنی رعایا کے ساتھ کیا، اگر مسلم بادشاہوں نے اسلام کے ساتھ، شریعت کے ساتھ کوئی کھلواڑ کیا تو انہوں نے اس کے خلاف بھی آواز اٹھائی اور انہوں نے مسلم بادشاہوں کو تخت اقتدار سے الگ کیا. یا مسلم بادشاہوں کی جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے رہ کر انہوں نے اپنے عزم و عزیمت کا نقشہ دنیا کے انسانوں کے سامنے پیش کیا. اس کے بہت سارے واقعات ہیں.
آپ سے صرف یہ عرض کرنا ہے کہ یہ وقت ایسا ہے کہ جب آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ آپ مومن ہیں، ایسا وقت ہے جبکہ آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ آپ کا یقین اور آپ کا اعتماد اللہ کی ذات پر ہے۔ سامعین کرام، اس حقیقت کو بھی اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اسباب کے درجے میں جو کچھ کوششیں ہم انجام دے رہے ہیں یا انجام دیں گے، یہ سب اسی وقت مؤثر ہو سکتی ہے جبکہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں گے، اللہ تعالی کے سامنے عاجزی کریں گے۔ تمکنت کا راستہ دنیا داروں کا راستہ ہے، مسکنت کا راستہ اہل ایمان کا راستہ ہے، غرور کا راستہ دنیا داروں کا راستہ ہے، عاجزی کا راستہ اہل ایمان کا راستہ ہے۔ باطل پر بھروسہ کرنے والے، اسباب پر بھروسہ کرنے والے دنیا کے اسباب اور وسائل کی وجہ سے بڑی بڑی بولیاں بولتے ہیں، اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو ناقابل شکست تصور کرتے ہیں، لیکن مومن تمام تر اسباب کے باوجود اللہ تعالی کے مقابلے میں اپنے آپ کو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں سمجھتا۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ ہے وہ سب خدا کا عطیہ ہے، وہ ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں سر جھکاتا ہے، وہ ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، اور مانگتے رہنا یہ بہترین عبادت ہے۔ اللہ کے سامنے حاضر ہونا، اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانا، یہ اہل ایمان کا طریقہ ہے۔ حضرات سامعین کرام، آج حالات سخت سے سخت ہوتے جا رہے ہیں۔ تری پورہ اور آسام میں پولیس کی موجودگی میں مسلمانوں پر کیے جانے والے مظالم ہمارے سامنے ہیں۔ آپ تصور کیجئے ظلم و ستم کا کیسا سلسلہ جاری ہے۔ اس سے پہلے بھی فائرنگ کر کے کتنے لوگوں کو شہید کر دیا گیا، مظاہرہ کرنے والے کتنے لوگ جیل کی سلاخوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن آپ غور کر لیجئے کہ اس ظلم و جبر کے ماحول میں کیا ہمارے اندر کوئی تبدیلی آ رہی ہے؟ کیا ہم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے آمادہ ہیں؟ کیا مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد بڑھ رہی ہے؟ کیا ہم اپنے مفادات سے بالاتر ہو کر اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کر رہے ہیں؟ یا ہماری وہی گناہ کی روش آج بھی قائم ہے؟ وہی معاملات کی خرابی، وہی اخلاق کا بگاڑ، وہی اپنے مشاغل میں مصروف رہنے کی عادت، وہی غیبتیں اور الزام تراشیاں، وہی جھوٹ اور وہی فساد۔ یاد رکھیے گا، ہمارے حالات اس وقت تک تبدیل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہم اپنے آپ کو نہ بدلیں۔ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ باہر کی تبدیلی ہمیشہ اس وقت آتی ہے جب انسان کے اندر تبدیلی ہو۔ جب ہمارے اندرون میں تبدیلی ہوگی تب اللہ باہر کے حالات کو درست فرمائے گا۔ یہ سوچنا کہ ہم مظاہرہ کر کے جیت جائیں گے، یہ خیال کرنا کہ ہم نعرے لگا کر غالب آ جائیں گے، یہ خیال کرنا کہ ہم دھرنے پر بیٹھیں گے اور حالات بدل جائیں گے، یہ ہماری خوش فہمی ہے۔ خدا تعالی کی طرف رجوع کیے بغیر حالات نہیں بدل سکتے۔ چنانچہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قحط پڑا تھا، مدینہ منورہ میں بارش نہیں ہو رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو خط لکھا جو مصر کے گورنر تھے کہ غلہ اور اناج بھیج دیجیے۔ انہوں نے جواب لکھا کہ غلہ اور اناج بھیج رہا ہوں، اور اتنا بھیج رہا ہوں کہ پہلا اونٹ اس کا مدینہ میں ہوگا اور آخری اونٹ مصر میں ہوگا۔ چنانچہ غلہ اور اناج آیا، لیکن چند دنوں میں ختم ہو گئے، بے برکتی ہوئے۔ انہی دنوں میں کسی دن ایک صحابی نے بکری ذبح کی، کھانے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں تھی تو گھر کی بکری ذبح کر لی، لیکن بکری میں سے سوائے چمڑے، خون اور ہڈی کے کچھ بھی نہیں نکلا، گوشت نام کی کوئی چیز نہیں نکلی۔ یہ بے برکتی دیکھ کر وہ صحابی رونے لگے۔
آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. اسی حالت میں نیند آ گئی. خواب میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ عمر کو جا کر سلام کہہ دینا اور کہہ دینا کہ ہم ان کو عقل مند انسان سمجھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا اور صحابی کی نیند ٹوٹ گئی. وہ پسینے میں شرابور ہوئے. اسی وقت اٹھے اور دوڑتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دولت قدے پر پہنچے اور دروازے پر دستک دی. پکارتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا قاصد آیا ہے, اللہ کے رسول کا پیغام لے کر آیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سنا. وہ بھی جلدی سے بھاگتے ہوئے آئے کہ اللہ کے رسول کا کیا پیغام آ گیا. آپ تو دنیا سے پردہ فرما چکے, یہ پیغامبر کہاں سے آیا؟ دروازہ کھولا, پوچھا کیا بات ہے. انہوں نے پورا خواب نقل کیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت ذہین انسان تھے. فوراً اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ میں نے حالات کی سختی کے وقت اللہ کی طرف رجوع کے بجائے عمرو بن عاص کو خط لکھا کہ غلہ اور اناج بھیج دیجئے. میری ذمہ داری یہ تھی کہ میں لوگوں کو لے کر اللہ کے حضور استسقاء کی نماز پڑھتا اور ہم توبہ استغفار کرتے. چنانچہ انہوں نے اعلان کیا. لوگ نکل کر میدان میں جمع ہوئے. نماز پڑھی گئی. خدا کے آگے ہاتھ پھیلائے گئی. ابھی دعا مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ اللہ نے موسلادھار بارش برسائی. یہ دعا اور توبہ کی برکت تھی. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ما نزل بلاء الا بذنب ولا رفع الا بتوبہ. کوئی بھی بلا جو آسمان سے آتی ہے وہ گناہ کی وجہ سے آتی ہے, اور جب وہ مصیبت جاتی ہے تو توبہ کے ذریعے جاتی ہے. توبہ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جمع ہو کر آیت کریمہ پڑھ لیں. توبہ کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں کو چھوڑا جائے, ہر نافرمانی پر شرمندگی کا اظہار ہو اور اس بات کا عزم ہو کہ اب لوٹ کر گناہ نہیں کریں گے, پاکیزہ زندگی گزاریں گے, اخلاق کو اچھا کریں گے, اللہ کے حضور میں نمازوں کا اہتمام کریں گے, راتوں کو اٹھ کر اللہ کے آگے روئیں گے, گڑ گڑائیں گے. اللہ پاک ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.